میں کیوں دفن ہوئی بنت رسول دو سرا، اے مسلمان بتا، اے مسلمان بتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ سبھی کا ایک بار پھر سے استقبال کرتی ہوں اپنے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا رول ماڈل آف ویمن۔ ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ اس پروگرام میں ہم جناب فاطمہ زہرا کی ذات اور شخصیت کے حوالے سے ایسی گفتگو کریں گے جو ہمارے لیے مفید ہو، جس سے ہم درس حاصل کر سکیں۔ اور اس گفتگو کو ادامہ دینے کے لیے میں چاہوں گی کہ جناب سیدہ کی زندگی کو اس طرح سے تقسیم کر لیں تاکہ اس کو دیکھنا، اس کو جاننا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ مثلاً جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی بحیثیت بیٹی کیسی تھی، بحیثیت بیوی کیسی تھی، بحیثیت ماں کیسی تھی، بحیثیت مدافع اسلام کیسی تھی، بحیثیت عبادت کیسی تھی، ان تمام مرحلوں میں ہم آپ کی زندگی کا جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان سے جو بھی درس حاصل کریں ان کو اپنی زندگی میں اتار سکیں، اس کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ اگر ہم بات کریں جناب فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہونے کے حوالے سے تو اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے کہ جس وقت لوگ بیٹی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، اور اللہ نے رسول کو جناب فاطمہ الزہرا جیسا ایک خاص تحفہ عنایت فرمایا۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال ہوئی۔ آپ کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن بیشتر علماء اس تاریخ کو ہی بتاتے ہیں کہ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال ہوئی۔ لیکن ناظرین محترم، آپ کی ولادت پھولوں کے سائے میں نہیں بلکہ کانٹوں کی چھاؤں میں ہوئی تھی۔ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ رسول اللہ کو لوگ ابتر کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب میں بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی قیمت نہیں تھی، لوگ بیٹیوں کو حقیر سمجھتے تھے، لوگ شرمندہ ہو جایا کرتے تھے اگر ان کے گھروں میں بیٹی پیدا ہو جائے۔ اللہ نے رسول اللہ کو 2 بیٹوں سے بھی نوازا، لیکن وہ اللہ کی رضا سے اس دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد رسول اللہ بہت غمگین رہا کرتے تھے، اور رسول اللہ کی یہ حالت دیکھ کر لوگ آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے تم کیسے رسول ہو، تمہاری تو نسل ہی نہیں ہے، تمہاری نسل ختم ہو گئی ہے، تم اللہ کے رسول ہو، وہ کون سا تمہارا خدا ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ جب تمہارا خدا تمہارا نہیں ہے تو وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے طعنے سن کے اللہ کا حبیب بے چین و بے قرار ہو جایا کرتا تھا کہ بس اسی اثنا میں ایک دن جناب جبرائیل اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام لے کر آئے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور یہ لوگ آپ کو طعنہ دیتے ہیں، یہ لوگ جو آپ کو طعنہ دے رہے ہیں آپ ان کے طعنے کا غم نہ کریں، کیونکہ انا شانئک ھو الابتر، کیونکہ ابتر یہ رہیں گے، آپ ابتر نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم آپ کو ایک ایسا بہترین تحفہ عنایت کرنے والے ہیں کہ جس کے بعد آپ کی نسل کا آغاز اسی سے ہوگا۔ جس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی۔ جناب فاطمہ الزہرا رسول اللہ کے ساتھ نہ صرف ایک لائق اور اطاعت شیار بیٹی بن کر رہیں بلکہ وقت ضرورت ماں کا کردار بھی آپ نے اس طرح سے ادا کیا کہ رسول جیسے باپ آپ کو ام ابیہا کہہ اٹھے۔ ابھی آپ کا سن، آپ کی عمر مبارک فقط 2 برس تھی، اور شیب ابی طالب میں آپ بھی تمام مسلمانوں کے ساتھ محصور تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں مسلمانوں نے کتنی سختیوں کا سامنا کیا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، مزید آپ نے اذیتوں کا سامنا کیا، اور وہاں پر رسول اللہ کی ایک لوتی بیٹی جس کی عمر فقط 2 سال تھی، آپ بھی وہاں پر موجود رہیں اور بالکل بھی اپنی تکلیف کو ظاہر نہیں کیا۔ لیکن بعثت کے 10ویں سال کہ جب آپ کی عمر 5 یا 6 سال بتائی جاتی ہے، تب سب سے بڑا دکھ کا پہاڑ ٹوٹا رسول اللہ کے اوپر کہ جب اسی سال رسول اللہ کے ہمدرد چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہوا اور آپ کی بہترین زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔
رسول اللہ کی گویا کمر ٹوٹ گئی، آپ اتنے غمزدہ رہنے لگے کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن کا نام دے دیا، یعنی کہ غم کا سال۔ آپ نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا۔ لیکن ایسے میں رسول اللہ کی وہ بیٹی کہ جو اللہ کی طرف سے تحفہ تھی، رسول کے دردوں کا ایسی دوا بنی کہ رسول اللہ نے اسے اپنی ماں کہا۔ اور بقول آیت اللہ خمینی کہ تاریخ میں کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جس نے یہ شرف حاصل کیا ہو کہ بیٹی ہو کر اس نے ماں کا خطاب لے لیا ہو۔ جناب فاطمہ الزہرا کی بلندی، آپ کا مرتبہ رسول اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ تھا کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جناب فاطمہ الزہرا آتی تو رسول اللہ اپنی مسند سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی مسند پر آپ کو بٹھاتے تھے۔ جب بھی آپ سفر کے لیے نکلتے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ سے ملاقات کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی کا دیدار کرتے۔ آپ کا ہر روز کا شیوا تھا کہ آپ در سیدہ پر آتے اور اپنی بیٹی کو سلام کرتے۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ آپ فاطمہ کا احترام کرتے ہیں جبکہ وہ آپ کی بیٹی ہے، تو رسول نے جواب دیا کہ میں فقط باپ بیٹی کے رشتے سے فاطمہ کا احترام نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے مجھے فاطمہ کا احترام کرنے کی وحی کی ہے، اور ساری امت پر واجب ہے کہ وہ اسی طرح سے جناب فاطمہ الزہرا کا احترام کرے۔ جناب فاطمہ زہرا اپنے باپ کے ساتھ اتنی ہمدرد تھیں کہ آپ کے سارے زخم، آپ کے سارے دکھ درد جناب فاطمہ زہرا کو دیکھ کر دور ہو جایا کرتے تھے۔ جب آپ جنگ سے واپس آتے اور آپ نے جتنے بھی زخم کھائے ہوتے جناب فاطمہ زہرا ان زخموں کو صاف کرتی، جو لوگ آپ کے اوپر خاک پھینک دیتے، کوڑا پھینک دیتے اور رسول اللہ اس حالت میں گھر آتے تو جناب فاطمہ الزہرا زار و قطار گریہ بھی کرتی رہتی اور آپ کے زخموں کو، آپ کے اوپر جو گرد پڑی ہوتی تھی اس کو بھی صاف کرتی رہتی، قدم بقدم اپنے بابا کے ساتھ رہتی، ان کی حوصلہ افزائی کرتی، اور شاید اسی لیے رسول اللہ نے یہ فرما دیا تھا کہ فاطمہ میری بیٹی ہی نہیں بلکہ میری ماں ہے، ام ابیہا، ایک ایسا لقب کہ جس کی حقدار جناب فاطمہ الزہرا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو راضی رکھا گویا اس نے خدا کو راضی رکھا۔ آپ سوچیں کہ اس باپ کی کیا اہمیت ہوگی کہ جس کی بیٹی کی اہمیت ہے کہ اس کی رضا پر خدا راضی، تو اس کے باپ کا کیا عالم ہوگا۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، کبھی آپ نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے مجھ کو اذیت دی، اور مجھ کو اذیت دینے والا کبھی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، رسول اللہ کی بیٹی کو دیکھ کر ہم سبھی بیٹیوں کو درس لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم سب سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیں در زہرا پر اور وہاں سے سیکھیں کہ ایک بیٹی ہو کر کس طرح سے اپنے باپ کا سہارا بنا جاتا ہے۔ اور فقط یہاں پر باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں تھا بلکہ جناب فاطمہ زہرا کے اندر ایسی صلاحیتیں، ایسے معنوی کمالات موجود تھے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ اور زیادہ آپ کے اوپر مہربان رہا کرتے تھے۔ اور آپ کے اندر اتنے معنوی کمالات کیسے تھے؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ نے اپنے کردار کو، آپ نے اپنے زندگی کے مقصد کو فقط خدا سے جوڑ رکھا تھا، فقط اللہ کے رسول سے جوڑ رکھا تھا، نہ کہ اس فنا ہو جانے والی دنیا سے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ تمام عورتوں کے لیے سردار ہیں، عالمین کی عورتوں کے لیے سردار ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو خود رحمت للعالمین بن کر آیا، جو خود اس عالمین کا سردار ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، کہ وہ عالمین کے سردار ہیں۔ اب آپ مجھے خود انصاف سے بتائیں کہ جو بھی ہمارا سردار ہوتا ہے اور اس کے جو بھی قاعدے قوانین ہوتے ہیں، اگر ہم ان قاعدے قوانین کو نہ مانیں، اس کے دائرے سے باہر ہو جائیں تو ہم سرزنش کے مستحق ہوتے ہیں، ہم سزا کے مستحق ہوتے ہیں اگر ہم نے اپنے سردار کی بات نہ مانی۔ لہٰذا جب اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو ہم سبھی کا سردار بنایا ہے تو ہمیں بھی قدم بہ قدم اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہوگا، اس چیز کو بہت قاعدے سے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے سردار کے خلاف جا رہے ہیں،
کیونکہ اپنے سردار اپنے مالک کے خلاف جانے والا ہمیشہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، جناب فاطمہ زہرا ایک ایسی خاتون تھیں کہ جنہوں نے اپنے بابا کی نسل کو آگے بڑھایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بیٹیوں کو کوئی کچھ اس وقت نہیں سمجھتا اور اسی لیے شاید اللہ نے آپ کی نسل کا آغاز ایک بیٹی سے کیا، اور پیغمبر اکرم کی محبت جناب فاطمہ زہرا سے کتنی تھی وہ ہم سب جانتے ہیں، اور رسول اللہ اپنی وفات سے پہلے زندگی بھر جناب فاطمہ زہرا اور اپنے اہل بیت کی معرفی کروایا کرتے تھے۔ اور وہ کیوں کروایا کرتے تھے اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، اور بعد وفات رسول جناب فاطمہ الزہرا پر اتنے زیادہ ظلم و ستم ڈھائے گئے کہ جناب فاطمہ زہرا کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا کہ سبت علیہ مصائب لو النہار، کی اے بابا آپ کے بعد میرے اوپر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ دنوں پر ڈھائے جاتے تو شب کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ ظاہر ہے تصور کا مقام ہے کہ وہ باپ کی جس کے زمانے میں بیٹی کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی، مفلسی ہونے کے باوجود بھی شہزادیوں کی طرح رہتی ہو، کہ اللہ کا حبیب جس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہو، آج اسی بیٹی پر ایک ایسا وقت آیا کہ ایک دربار میں وہی بیٹی 2 گھنٹے تک کھڑی رہی لیکن کسی نے یہ نہ کہا کہ فاطمہ بیٹھ جاؤ۔ ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ اس پروگرام کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے، آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔